यूं समझो उसको, یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے۔ ہمارا کنسپٹ کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں جنت ہے، اس کو تو مزے اڑائے گا، لیکن یہاں سے قید سے چھوٹے گا جب مسلمان، یہ قید خانہ ہے اس کو، تو قید خانے میں تو صرف اتنی کھانا روٹی ملے گی جتنے کے لیے زندہ رہ سکے، عیش تو نہیں ملتا قید کے اندر۔ تو یہاں عیش کرنے ہم آئے ہی نہیں ہیں، یہاں ہم محنت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو مومن کے لیے یہ کہا گیا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ تو اپنا گھر تو جنت ہے نا، ہم ابھی آئے ہیں یہاں مسافری کے لیے، کچھ دن یہاں ایگزام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے انسان جب مرتا ہے مسلمان تو یہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ کیونکہ ایک اور عربی میں ایک قول ہے کہ کل شعین یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی۔ تو ہم اصل میں آئے کہاں سے ہیں؟ جنت سے، کیونکہ ہمارے باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، وہ پیدا کہاں ہوئے؟ جنت میں، واپس یہاں دنیا میں ان کو لایا گیا، واپس کہاں لے جایا گیا؟ جنت۔ تو آدم علیہ السلام آئے جنت سے تھے اور واپس گئے بھی جنت کی طرف، تو ہم کو بھی جب وہاں سے بھیجا گیا یہاں پر، تو ہمیں لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ جنت کی طرف۔ تو جو گھر جاتا ہے اس کا افسوس نہیں کیا جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑے دن کے لیے وہ جدا ہوا تو جدائی تو ستاتی ہے، مگر اس کا افسوس نہیں کیا جاتا، کیونکہ الٹیمیٹلی ہر ایک کو وہیں لوٹ کر کے جانا، ہمارا گھر یہاں ہے ہی نہیں، تو اس کا افسوس کیا کرنا؟ جب یہ کنسپٹ انسان سمجھ لیتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کو کسی چیز کے جانے کا افسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے۔ اور کافروں کے مال و دولت کی کثرت سے بھی دھوکہ نہ کھانے کا حکم اس آیت کے علاوہ اور کئی جگہوں پر بھی دیا گیا ہے۔ جیسے ایک مقام پر سورہ آل عمران میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 196 اور 197 اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سامان ہے، تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کی حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورہ مومن کی آیت نمبر 4 اگر ہم دیکھیں، آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں جو ایک جگہ کوئی آیت جب آتی ہے تو اس کو سپورٹ کرنے والی اور دوسری آیتیں بھی اور دوسرے مقامات پر ملتی ہیں جو کسی دوسرے موقع پر نازل ہوتی ہیں، لیکن ان کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے یہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ آج کل کے ماحول میں آپ دیکھیں کون جھگڑا کر رہا ہے، قرآن پاک کو نام رکھ رہا ہے، کیا کیا معاذ اللہ الٹے سلٹے نام لے کے بولا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ خوشحال گھوم بھی رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی مل رہا ہے، دوسرے لوگ ان کو سپورٹ بھی کریں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے تم دھوکے میں نہیں آنا، یہ اصل میں ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے، یہ کرنے دو ان کو جو کرتے ہیں، جب ان کی پکڑ ہوگی تب اصل میں ان کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مال اور اولاد اللہ سے غافل کرے وہ اللہ کا عذاب، اور جو مال اور اولاد اللہ کی طرف لے جائے، سپورٹ کرے اللہ کی طرف جانے میں، تو پھر وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ ایک جگہ پر آیت آئی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ مطلب آزمائش ہے،
اللہ نے تم کو دیا اور آزما رہا ہے کہ اب اس میں پڑھ کر تم مجھے بھولتے ہو کیا؟ وہ نہیں دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے اللہ کو۔ اللہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہ مال مل گیا، اولاد مل گئی، تو اب اللہ کو بھولا کیا؟ نہیں، خود بھی نہیں بھولا اور اولاد کو بھی بھولنے نہیں دیا، تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے اور پھر اسی میں برکت دیتا ہے، جو ہوتا ہے اس میں برکت مل جاتی ہے، زیادہ کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ہے، جو دیا اس پر شکر کرنا، اس میں ہی برکت ہوتی ہے پھر انشاءاللہ۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت اور اطاعت سے انتہائی غافل ہیں، بہت غافل ہیں۔ تو کبھی بھی مال کی کثرت کی وجہ سے غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، یا اولاد کی ترقی کی وجہ سے بھی غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اگر وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوا تو۔ ہاں، جو اللہ والے ہوتے ہیں اور مالدار بھی ہوتے ہیں تو ان کی تو آسانی سے نکلے گی، اور اسے دوگنی تکلیف ہوتی ہے، ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو دنیا سے جانے کی تکلیف، کیوں اتنا سب چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا نا۔ اب کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہاں رہا کیا اور گیا کیا، وہ تو کہتا ہے تو مجھے تو یہاں نہیں ہے، کیا مت فرق پڑے گا مجھے، بلکہ وہ ادھر جاؤں گا تو مجھے راحت ملے گی، تو یہاں نہیں ملا اس کا بدلہ اللہ مجھے وہاں دے گا۔ تو ایک دنیا سے جانے کی اس کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے مال چھوڑنے کی، دونوں تکلیفوں میں وہ پڑتا ہے۔ کون؟ جو نافرمان مالدار ہے وہ، سب مالداروں کی بات نہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، ان کے لیے تو آسانی ہے، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، کہ میں یہاں سے اگر جاؤں گا بھی تو مجھے رسول اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا یا رسول اللہ، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کی آیت، اس سے پہلے دو اشعار اس کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ ندار، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ ندار، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں
کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی را تیرا، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 56 and 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اب اس کو غور سے سنو، منافقین کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے، منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی تمہارے ہی ہیں، ہم کہاں تم سے الگ ہیں، ماننے والوں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، ظاہر کرتے ہیں بہت کچھ لیکن تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ لوگ، ہاں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی غار مل جائے یا کہیں سمانے کی جگہ مل جائے تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے، وہ حضور کے ساتھ میں نہیں رہیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اب منافقین کیا قسمیں کھاتے ہیں، اس کو ذرا تفصیل سے بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تمہارے دین پر ہیں، ملت پر ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وہ تم میں سے نہیں، جیسے میں نے کل بتایا تھا سورہ منافقون کی جو آیتیں، وہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے، یعنی اندر جو چھپا ہوا ان کا نفاق ہے، منافقت ہے، وہ ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے وہ براہ تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تقیہ کے معنی جھوٹ بولنا، مطلب اندر کچھ رکھنا اور باہر سے کچھ کرنا۔ تو کچھ قومیں ایسی ہیں جو تقیہ کو جائز سمجھتی ہیں، جھوٹ بولنے کو۔ اس آیت سے کچھ مسئلے معلوم ہوئے۔ تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ مومن جو دل میں ہے وہ بولے گا، جو ایمان ہے وہی زبان پر اس کے آئے گا، وہ مانتا ہوں ماں بول کر کے اندر نہیں ماننے والی کیفیت اپنے اندر نہیں رکھے گا۔ نمبر 2 یہ معلوم ہوا کہ جب عمل قول کے مطابق نہ ہو، کتھنی جو ہے وہ کرنی کے مطابق نہ ہو، تو کتھنی کا کوئی اعتبار نہیں، عمل دیکھا جائے گا کہ تم بولتے ہو تو کرتے بھی ہو کہ نہیں۔ جیسے ایک جگہ اور قرآن پاک میں آئے تھے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو،
کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو اس قول کا کوئی اعتبار نہیں جس پر عمل نہ ہو۔ منافق قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی معلوم کہ زیادہ جو قسم کھائے گا نا، سمجھنا جھوٹا ہے، کیونکہ قسم کھانے کی زیادہ نوبتیں کس کو آتی ہیں؟ جس پر لوگ اعتبار نہیں کرتے ہوتے ہیں نا، اور جو حق بولتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی قسم کھانے کی، میں تو سچا ہوں۔ پھر اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک حقیقی مسلمان اور دوسرا ظاہری مسلمان، یعنی دنیاوی احکام کے اعتبار سے مسلمان۔ جیسے اب کلمہ پڑھ رہا ہے تو کیا بولیں گے اس کو؟ تو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہا ہے مگر وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ تو اب مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، سب کچھ ہوگا، ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ ہوگا، قتل نہیں کیا جائے گا ان کو، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ وما ہم منکم کے یہی معنی ہے۔ پھر آگے جو فرمایا لو یجدون ملجأن، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جاتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انتہا درجے کا بغض رکھتے تھے وہ منافقین، جس کی وجہ سے ان کا حال یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی پناہ کہیں مل جاتی، کوئی سپورٹر مل جاتا، کوئی غار مل جاتا، کہیں بھاگنے کا موقع ہوتا، تو وہ بزدل کی طرح بھاگتے، کیونکہ یہ منافق جو ہے نا بزدل ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت جو ہے اس کو دیکھیں، آیت نمبر 58 سورہ توبہ ہی ہم ابھی چل رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اب یہاں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تم پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، شان نزول اس کا ہے۔ تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان منافقوں میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے۔ اصل میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی تو کس کے حق میں نازل ہوئی، کس کے رد میں نازل ہوئی، کس کی وجہ سے نازل ہوئی۔ تو یہاں دیکھیں گے یہ ایک شخص تھا ذوالخویسرہ نام کا، ذوالخویسرہ تمیمی نام تھا اس کا، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام حرقوس بن زہیر ہے، اور یہی خوارج کی اصل و بنیاد ہے۔ جو خارجی لوگ ہیں نا، ایک ہیں رافضی، دوسرے ہیں خارجی۔ بخاری اور مسلم شریف کی آیت میں ہے، کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے، پہلی امتوں پر نہیں تھا، یہ بھی حضور کی ایک رحمت ہے ہم سب کے لیے۔ تو مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو یہ ذوالخویسرہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے، عیدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انصاف سے کام لیجئے۔ اب حضور سے وہ، یعنی اس کی ہمت دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ انصاف کیجئے، عدل کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خرابی ہو، میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ دنیا میں آیا ہی ہوں عدل کرنے کے لیے، تو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اتنے میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے منافق کی گردن ماروں، آپ کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ عدل کرنے کے لیے مال تقسیم کرنے میں انصاف کیجیے، آپ سے کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ اکیلا نہیں ہے، حضور سب جانتے ہیں یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں، اس کے اور بھی ساتھی ہیں، ایسے ہیں وہ کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو، اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔
تم کو لگے گا یہ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اپنی نمازیں تم کو بالکل معمولی ہیچ نظر آئیں گی۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہم کو بہت نظر آتے ہیں، نمازیں بہت زبردست، قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی تعریف کرو تو منہ لیمو نچوڑنے جیسا کڑوا کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کا کیا اعتبار ہوگا جس دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو؟ مومن تو وہ ہے، سچا ایمان والا، اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے حضور، ایک طریقہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع سامنے چہرہ کھل اٹھا، سمجھنا یہ سچا مان اللہ، اور چہرہ اگر ایسے ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ کھوٹ ہے، یہ بول نہیں رہا ہے لیکن عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر یا کسی کام پر اعتراض کرنا کفر ہے، کہ اس نے وہ اعتراض کیا تھا نا، کہ آپ انصاف کیجئے، تو حضور جو جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زیادہ دیتے کسی کو کم دیتا تو وہ ہے نا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا رسول اللہ کو، اور حضور سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہے؟ تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کسی کو زیادہ دے رہے ہوں تو اس کے ساتھ انصاف ہی وہ کر رہے ہیں، تو مال کی کوانٹٹی دیکھ کے بولتا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، حضور اس کی ضرورت کو دیکھ کے دے رہے ہیں، تو انصاف ہی ہوا نا، ایک اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جس کو کم ضرورت ہے اس کو کم دیا، انصاف ہے نا، اور تو اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ انصاف کیجیے، عدل کیجیے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس پر اعتراض کرنا رسول اللہ کے کسی بھی فعل پر، کسی کام پر، یہ کفر ہے، ہم کو اختیاری نہیں ہے اس پر آبجیکشن لینے کا۔ دنیا میں ہم کسی باس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، کسی کو سیلری کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کوالیفیکیشن دیکھتا ہے، ایبلٹی دیکھتا ہے، ایکسپیرینس دیکھتا ہے، تو آپ اس وقت اعتراض نہیں کرتے، چپ چاپ نوکری کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی فرما برداری کی باری آتی ہے تو پھر آپ اس پر تھرمامیٹر لگانے لگتے ہیں، اسکیل کے اوپر ناپنے لگتے ہیں، تو دس از رانگ۔ فتنوں کے متعلق اب اسی آیت کے ضمن میں ہمیں بہت ساری فتنوں کے متعلق حدیثیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اے اللہ ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، شام مطلب سیریا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے۔ تو شام، سیریا اور یمن، ان دونوں کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ اس لیے جب میں جاتا ہوں حج عمرے پر، سیرین یمنی لوگ ملتے ہیں، میں ان سے بہت خوشی سے بات کرتا ہوں، اچھا لگتا ہے ان سے بات کرنے میں، اور پھر جب میں کہتا ہوں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یمنک وفی شامک، تمہارے شام کے لیے اور تمہارے یمن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو بہت خوش ہوتے ہیں، نعم نعم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر درود شریف پڑھنے لگتے ہیں، اچھا لگتا ہے وہ۔ تو اس وقت کچھ نجدی لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ نجد جانتے ہو نجد کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے ریاض، اصل میں علاقہ نجد کہلاتا ہے، تو نجد کے لوگ نجدی کہلاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو یہ انہوں نے پھر عرض کیا، حضور نجد کے لیے دعا فرمائی، پھر حضور نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا وفی نجدنا یا رسول اللہ، حضور نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ تب تیسری بار جب عرض کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا، ہناک الزلازل والفتن ویطلع قرن الشیطان، فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، شیطان کا گروپ نکلے گا۔ تو یہ وہابیت کا جو فتنہ نکلا ہے، وہابی گروپ، یہ نجد سے ہی نکلا ہے، اور
ان کا جو بڑا تھا محمد بن عبد الوہاب سے پیدا ہو کر کے نکلا ہے، جس کی خبر اس حدیث پاک کے ذریعے ہم کو ملتی ہے۔ انہوں نے فتنے پیدا کیے حرم میں آ کر کے لوگوں کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا، قبروں کو توڑا، مزارات کو مسمار کیا، حضور کی تعظیم کو شرک قرار دیا، اور نہ جانے 1400 برس کے ہمارے عقائد پر انہوں نے ضرب لگائی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ابھی بھی دنیا کی آنکھیں کھل بہتر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کن کی پیروی کر رہے ہیں، کن کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ حج بند کر کے رکھا ہے، عمرہ بند کر کے رکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عمر ہوں گے اور کم عقل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کریں گے، اہل حدیث حدیثیں بیان کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور جب تم انہیں پاؤ تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ جو ان سے جنگ کرے گا انہیں قتل کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں اسے اجر ملے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اسی پر میں ابھی مکمل کرتا ہوں درس کو آج، کیونکہ اور بھی بہت ساری آیتیں سورہ توبہ میں، بہت زبردست آیتیں منافقین کے تعلق سے ہیں، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل کے دور میں ہمیں کتنا بچ کے چلنا چاہیے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی نفع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جانا، اور نفع نہیں ملے دنیا کا تو حضور سے ناراض ہو جانا، یہ منافق کی خاص علامت ہے۔ پیسہ دو چپ ہو جائیں گے، دولت دو کچھ نہیں بولیں گے، اور جہاں ان کو نہیں ملے گا تو حضور کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولنے لگیں گے۔ ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، بلکہ اپنے نفس پر ایمان لایا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تک فائدہ ملتا رہے گا تب تک راضی رہے گا، خوش رہے گا، جب فائدہ ملنا بند ہو جائے گا تو برائیاں بیان کرنی شروع کر دی جائے گی۔ آج بھی کسی آدمی کے ساتھ دوسرے آدمی کا مخلص ہونے کا یہی پیمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے فائدہ حاصل کرتے وقت تو خوش ہو، راضی ہو، تعریفیں کرے، فائدہ ختم ہونے پر سلام بھی کرنا گوارا نہیں کرے، تو یہ علامت ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے، وہ صرف پیسے کا پجاری ہے۔ اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ شب قدر ضرور نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انت قوی نجنا عن قهرك يوم الخلل لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ 8ویں شب ہے حضرت مائمی علیہ الرحمہ کی الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ کل 11 بجے پھر ملاقات کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی دعوت دیجیے اور لنک بھیج کر جوائن کرنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.